فرمایا توبہ مغفرت کیا ہے؟ یہ ندامت کا نام ہے، افسوس کا نام ہے کہ ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے تو یہ افسوس کر رہا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اب راضی کرنے کے لیے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ ہی ندامت ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ وہو اصدق القائلین لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ٹائم مختصر ہے۔ عنوان اس مختصر وقت میں ہمارا یہ ہوگا کہ اپنے جو عیوب ہیں، اپنے عیب ہیں، اپنی خطائیں ہیں، اپنی غلطیاں ہیں، یا کسی اور کے عیب ہیں، خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنی۔ یہ شریعت کا ایک قاعدہ اور قانون ہے اور حکم ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، اور کسی اور کے گناہ، کسی اور کی خطا، کسی اور کے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو۔ گناہ اور عیب تو ویسے ہی ظاہر نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ، اس میں بھی رب العالمین کا فرمان یہی ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، یہ کیا کریں گے؟ تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خواب کے اندر بڑی نعمت کا تذکرہ تھا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف کو عطا کرنی تھی، نبوت تھی، رسالت تھی، ایک بڑا مقام تھا۔ تو ایسی نعمت، جس نعمت کے ظاہر کرنے سے بھی کوئی نقصان ہوتا ہو، کوئی فتنہ ہوتا ہو، تو وہ نعمت بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، سیدنا یوسف نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں اور سورج اور چاند کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب تھا جس میں بہت بڑی خوشخبری تھی، اور بالکل خواب سے واضح ہے کہ یہ کوئی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے ہونی ہے۔ تو سیدنا یعقوب نے منع کر دیا کہ بیان نہیں کرنا اپنے بھائیوں سے، اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ سے حسد کریں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات بیان کی تو آپ سے کوئی حسد کرے۔ نعمتوں کا اظہار بھی وہاں کرنا چاہیے جہاں اللہ کا شکریہ ادا کرنا مقصود ہو۔ آپ نعمت کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ صحیح ہے، اس میں تکبر کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ پر ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اللہ کا مجھ پر یہ احسان ہے، اللہ کی مجھ پر یہ نعمت ہے، اللہ نے یہ مجھ سے جو ہے معاملہ کیا، اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ نے اتنا خوش رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا بھی چاہیے، لیکن جہاں نقصان کا خدشہ ہو تو نعمتیں بھی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اور گناہ، خطا، غلطی
یہ تو بالکل شریعت میں منع ہے کہ کسی کے سامنے کوئی بندہ اپنی خطاؤں کو بیان کرے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے بڑا معروف، امام ماوردی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، بڑے وقت کے محدث امام ہیں، انہوں نے یہ قول نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ سرک اسیرک فاذا تکلمت سرت اسیرک، تیرا راز یہ تیرے پاس قید ہے، جو آپ کا راز ہے وہ آپ کے پاس قید ہے، اور جب آپ بات کر لیتے ہیں تو وہ قید سے رہا ہو جاتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں تو راز نہیں رہتا، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب ایسا کرو گے، اپنے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، تو پھر آپ اپنے راز کے قیدی بن جاؤ گے، آپ خود قید میں چلے گئے۔ جب آپ نے راز بیان کر دیا، اپنی کوتاہی، اپنی غلطی، اپنا عیب لوگوں کے سامنے رکھ دیا، گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو قیدی بنا دیا، لوگوں کا قیدی بن گئے آپ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے گناہ کو چھپاتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، غلطی کو چھپاتا ہے، عیوب ظاہر نہیں کرتا، پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ اس کو رسوائی سے بچاتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوائی سے بچائے گا، اس کو معاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ ان اللہ ستیر، اللہ رب العالمین بڑا پردہ پوش ہے، گناہوں کو، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حیا والی بھی ہے۔ کسی کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کرنا یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ بے حیائی کو پھیلانے والی بات ہے کہ اپنا گناہ، اپنی خطا، اپنی غلطی، اپنی بڑا عیب اور کبیرہ گناہ بھی ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بے حیا ظاہر کرنا ہے کہ میں اتنا بے حیا ہوں، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تب بھی بیان کر رہا ہوں، اور بہادر ہو کر، دلیر ہو کر میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیا دار ہے، اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے، پردہ رکھ دیتا ہے گناہوں پر۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ حیا دار بننا چاہیے، عیبوں پر پردہ رکھنا چاہیے، اس صفت کو اپنانا چاہیے جو اللہ کی صفت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی چار دیواری کے جو راز اور عیوب ہیں اس کو بھی بیان کرنا، عیا کرنے سے منع کیا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے، شرعی طور پر جائز تعلق ہے، حلال تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی المرأۃ وتفضی الیہا ثم ینشر سرہا۔ کائنات کے اندر لوگوں میں سے اللہ کے ہاں قیامت کے دن سب سے بڑا بدترین شخص وہ ہے، سب سے بڑا برا شخص جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، بیوی اس کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے، یہ شرعاً حلال طریقہ کار ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ جب باہر آتا ہے گھر سے تو یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ راز کی بات تھی، یہ پوشیدہ بات تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، حلال کام، لیکن لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا برا شخص اللہ کے ہاں وہی شخص ہے جو اپنی چار دیواری کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اگر عورت ایسا کرتی ہے تو وہ بھی اللہ کے ہاں بدترین ہے، اگر مرد ایسا کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں بدترین ہے، جو اپنے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، جس چیز کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بدترین ہے۔
حلال کام ہے پھر بھی بیان کرنے کا منع ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ غلط کام کرے، برا کام کرے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے؟ اس کی کیا سزا اور کتنا بڑا جرم ہوگا۔ آج عموماً معاشرے کے اندر یہ عادت ہے لوگوں کے اندر، خاص طور پر نوجوان طبقہ، ان کے اندر یہ عادت ہے کہ اپنے گھر کی باتیں باہر کرنا، اپنے گھر کی باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اپنے گھر والوں کے عیوب کو لوگوں کے سامنے رکھنا۔ مردوں کے اندر بھی یہی عادت، عورتوں کے اندر بھی یہی عادت، لیکن ایسے لوگ اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ایسے لوگ جو اپنے گھر کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شدید وعید بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، فرمایا کہ میری پوری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا لیکن مجاہرین کو معافی نہیں ہے، مجاہرین کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ مجاہرین کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہرین کی وضاحت بھی بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ہے مجاہر شخص جو رات کے اندھیرے کے اندر برا کام کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ جب وہ برا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پردہ رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ اللہ نے پردہ پوشی کر لی، اس کے راز کو چھپا دیا، اس کے گناہ کو، خطا کو چھپا دیا، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ صبح ہوتی ہے لوگوں کو بلا بلا کر کہتا ہے یا فلانو فعلت کذا و کذا، بلا بلا کر لوگوں کو اپنی خطا خود بتاتا ہے، کہتا ہے فلانے میں نے رات کو یہ برائی کی تھی، میں نے یہ برائی کی تھی، میں نے یہ غلطی کی تھی، اپنی خطائیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ برائی بیان کرنے والا پھر نڈر ہو کر، بہادر ہو کر، دلیر ہو کر لوگوں کے سامنے بات کرتا ہے میں نے یہ خطا کی ہے، میں نے یہ غلطی کی ہے، اللہ کی نافرمانی، اوپر سے دلیری اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ میں نے نافرمانی کی ہے، لوگوں کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ایسے شخص کی اللہ معافی نہیں کرتا، ایسے شخص کی معافی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے معافی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ الندامہ، فرمایا توبہ مغفرت کیا ہے؟ یہ ندامت کا نام ہے، افسوس کا نام ہے کہ ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے تو یہ افسوس کر رہا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اب راضی کرنے کے لیے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ ہی ندامت ہے، ندامت ہی توبہ ہے۔ لیکن ایسے شخص کو کون سا افسوس، کون سی ندامت؟ جو شخص خود اپنی خطائیں لوگوں کو بیان کر رہا ہے، جس کو افسوس ہوگا، جس کو ندامت ہوگی، جس کو پتہ ہوگا میں نے اللہ کی ناراضگی والا کام کیا ہے، وہ کبھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا، اپنی خطاؤں کو بہادر ہو کر بیان نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ سے مغفرت کرے گا، بار بار معافی مانگے گا، دونوں چیزیں مانگے گا، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، دونوں چیزیں مانگے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم استر عوراتی، صبح شام کے آپ کا اذکار پڑھیں، اس کے اندر دعا ہے اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری خطاؤں کو، میری غلطیوں کو، میرے عیوب کو چھپا دے، اللہ ان پہ پردہ ڈال دے۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، خود دعا کرنی چاہیے اللہ میرے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اور جو بندہ دعا تو نہیں کرتا، خود عیب اور اپنی خطائیں بیان کرے، تو پھر وہ کس مقام پر کھڑا ہوئے وہ خود سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے کہ ایک بندہ غلطی کر کے پھر لوگوں کے سامنے تشہیر کرتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ تو یہ برا کام، برائی، غلطی، خطا لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اس سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ
ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ طویل حدیث ہے جس کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اس میں مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلق کا حکم دیا گیا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، ایک دوسرے کی تنگی میں کام آنا، ایک دوسرے کی مشکلات میں کام آنا، اس کے حوالے سے اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ تعاون ہے، اس کی خدمت ہے، اس کے ساتھ اچھا اخلاق ہے کہ وہ اس کے پردوں کو جو ہے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اس کی غلطیوں کو چھپا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں خطائیں، غلطیاں، عیوب چھپا دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ کسی نے آپ سے بات کی، وہ بات اس کی امانت ہے آپ کی طرف، وہ بات امانت ہے۔ احادیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی راز کیا، کوئی بات کی، یہ آپ کی طرف اس کی امانت ہے، اور جو اس امانت کو بیان کرتا ہے وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی کون سی ہے کہ جب اس کو خیانت، امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جب امانت رکھائی جائے اس میں خیانت کرتا ہے۔ بندے کی بات، آپ کی طرف کسی مسلمان کی بات امانت ہے، اگر آپ نے آگے بیان کی تو یہ نشانی ہے منافقت کی، اور یہ بات جو ہے فتنہ پھیلائے گی، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، آپس میں حسد پیدا ہوگا، آپس میں بغض پیدا ہوگا۔ یہ امانت میں خیانت ہے، کسی کی بات کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ساری ہیں اس حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں، 2 قبروں کے درمیان سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اطلاع دی، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام کو نصیحت کی، فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان من کبیر، یہ جو عذاب ہو رہا ہے یہ کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں، بڑے جرم کی وجہ سے نہیں۔ مطلب کیا ہے، معاشرے کے اندر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا، ہم لوگ اس کو کوئی بڑا گناہ تصور نہیں کرتے، ابھی میں بیان کروں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک بات یہ ہے کہ ایک شخص چغل خور تھا، چغل خوریاں کیا کرتا تھا، اس کی بات اس کو بتائی، اس کی بات اس کو بتائی، آپس میں لوگوں کو لڑانا، آپس میں فتنہ پھیلانا، 2 لوگوں کی آپس میں دشمنیاں پیدا کرنا، اور جو ہے قوموں کو آپس میں لڑانا، پارٹیوں کو آپس میں لڑانا، گروہوں کو آپس میں لڑانا، امیروں کو آپس میں لڑانا، اماموں کو آپس میں لڑانا، علماء کو آپس میں لڑانا، عوام الناس کو آپس میں لڑانا، جھگڑا فساد کروانا، فتنہ کروانا۔ فرمایا کہ ایک شخص میں سے کون ہے؟ چغل خور ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، یہ چغل خوری کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کی بات وہاں کر دی، اس کی بات وہاں کر دی، آپس میں نفرتیں پیدا کر دی، یہ چغل خور ہے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے چغل خوری کیا ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چغل خوری یہ ہے کہ جھگڑا و فساد پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات وہاں کرنا، دوسرے کی بات یہاں کرنا، تاکہ فساد پھیلایا جائے، تاکہ آپس میں دشمنیاں پیدا کی جائیں۔ فرمایا یہ چغل خوری ہے، اور ایسے شخص کو قبر میں بھی عذاب ہوگا جو چغل خوریاں کرتا ہے، لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے، لوگوں کی غیبتیں کرتا ہے، عیب جوئیاں کرتا ہے، ایسے شخص کو قبر کے اندر بھی عذاب دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا دوسرا شخص جو دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟
فرمایا یہ شخص اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، یعنی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا تھا، صحیح معنی میں طہارت نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ فرمایا اس لیے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے، دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو لوگوں کی خطائیں، لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کی کمی کوتاہیاں لوگوں میں بیان کرتا ہے اور فتنہ اور فساد پھیلاتا ہے، جھگڑا پھیلاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ چغل خوری والا بندہ یہی کرتا ہے، ایک کی بات وہاں کرنا، ایک کی بات وہاں کرنا، حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ کسی کے بھی راز، کسی کی باتیں دوسری جگہ پر نہ کرو، اس سے روکا ہے شریعت نے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے لیے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ بے شک وہ لوگ جو عوام الناس کے اندر، لوگوں کے اندر فساد پھیلانا چاہتے ہیں، فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، غلطیاں اور خطائیں اور گناہ کوتاہیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، یعنی فحاشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، بے شرمی عام ہو جائے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی بات وہاں کر دی، اس کی بات وہاں کر دی، فتنہ پھیلا دیا، فساد پھیلا دیا۔ آپ کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ کل الیکشن تھے ہمارے ملک کے اندر، یہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں؟ سیٹ حاصل کرنے کے لیے سرعام لوگوں کے سامنے اپنے جو حریف ہے اس کا کیا کرتے ہیں؟ برائیاں بیان کرتے ہیں، اس کی کوتاہیاں بیان کرتے ہیں، گن گن کے بتاتے ہیں اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں ہمارے معاشرے کے اندر خلافت قائم نہیں، شرعی جو حکومت ہے وہ تو نظام ہی نہیں ہے، غلط نظام، اور پھر اس کی بنیاد بھی غلط کام پر۔ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی برائیاں کرنی ہے، حالانکہ شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرو، کسی کی غلطی خطا لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، اس کو رسوا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھا تمہیں اجازت ہے تم رسوا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو بندہ کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے کہ میں اس کے عیب تلاش کروں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جاسوسی کرنا، اس کے عیب تلاش کرو، اس کی غلطیاں تلاش کرو، جاسوسیاں کرتے ہیں۔ میں پہلے اس سے بات کرنے سے پہلے ایک بات وضاحت کر دوں کہ آج جمعہ شروع ہوا ہے 1:10 پہ، 5-7 منٹ اگر اوپر ہو جائے تو میں پہلے ہی معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ آج لیٹ سے جمعہ شروع ہوا ہے، اذان لیٹ سے ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی جاسوسیاں کرتا ہے، کسی کے عیب اور خطائیں تلاش کرتا ہے۔ جاسوس کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جاسوسی کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کو بدنام کرو، کسی سے دشمنی ہوتی ہے نا، بندہ اس کی جاسوسیاں کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا نہ جاسوسی کرو نہ غیبتیں کرو۔ جب جاسوسیاں کرو گے تو غیبتیں ہوں گی، جب جاسوسیاں نہیں کرو گے تو غیبتیں بھی نہیں ہوں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا صاف تذکرہ کیا ہے کہ جاسوسی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جاسوسیاں کرو گے پھر غیبتیں کرو گے، کسی کی غلطی مل جائے گی، کسی کی خطا مل جائے گی۔ کوئی سارے ہی لوگ فرشتے تھوڑی ہیں، کسی سے خطا بھی ہو سکتی ہے، کسی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو فرمایا کہ کسی کی خطائیں تلاش نہ کرو، دوسرا فرمایا کہ اگر خطا مل جاتی ہے، غلطی مل جاتی ہے، پردہ رکھ دو، ظاہر نہ کرو، اس کا اجر ہے، اللہ تمہاری خطائیں چھپا دے گا اگر تم لوگوں کی خطائیں چھپاؤ گے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کی خطا کا پتہ چل گیا، غلطی کا پتہ چل گیا، عیب کا پتہ چل گیا، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی عیوب کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کے عیب تلاش کروں، اس کو رسوا کروں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر وعید بتائی گئی ہے کہ جو بندہ کسی کی خطاؤں کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو
تلاش کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ اس کے گھر کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کے گناہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، جو لوگوں کی جاسوسیاں کرتا پھرتا ہے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ بجا، آپ گھر میں موجود تھے، تو جس شخص نے دروازہ بجایا تھا وہ گھر کی طرف جھانک رہا تھا، کوئی سوراخ وغیرہ تھا اس میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آپ نے فوراً اس سے پہلے یہ بات کی کہ اے فلاں، اگر مجھے اس وقت پتہ چل جاتا کہ تو دیکھ رہا ہے میرے گھر کی طرف تو میں کوئی لوہے کی چیز، لوہے کا آلہ اٹھا کے پھینک کے مارتا، تیری آنکھ ضائع کر دیتا۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے اگر کسی نے اس وجہ سے کسی کی آنکھ نکال دی ہے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آنکھ کسی نے نکال دی، شریعت میں اس کی سزا ہے کہ اس کی بھی آنکھ نکال دو، لیکن اس جرم کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھ نکال دی گئی، اس وجہ سے جو جاسوسی کر رہا تھا اگر اسی کو چوٹ پہنچائی ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جاسوسی بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من استمع حدیث قوم فہم لہو کارہون صب فی اذنیہ العان کا یوم القیامہ۔ فرمایا کوئی کسی قوم کی جاسوسیاں کرتا ہے، کسی قوم کی جاسوسیاں کرتا ہے اور ان کی کوشش کرتا ہے عیوب کو تلاش کروں، ان کے غلطیوں کو، خطاؤں کو تلاش کروں، ان کا آپس میں جھگڑا فتنہ کروں، اس طرح کے کام کرتا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جو کسی قوم کی باتیں سنے، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری یہ بات سنے، لیکن وہ چھپ چھپ کر سنتا ہے۔ صب فی اذنیہ العان کا یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن سیسا پگھلا کر اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا، لوہا پگھلا کر گرم تیل کی طرح اس کے کانوں میں سزا کے طور پر ڈالا جائے گا، جو لوگوں کی جاسوسیاں کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے چلتا ہے کہ اس کے عیب تلاش کرو، اس کے گناہ نکالو، اس کی غلطیاں نکالو اور اس کو ذلیل کرو۔ اللہ نے عیب چھپا دیے تو بندے کو کیا حق ہے کہ وہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ عزتیں بھی میں دینے والا ہوں، ذلتیں بھی میں دینے والا ہوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ تو بندے کو کیا اختیار ہے کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں لے کے جو ہے گھومتا رہتا ہے کہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا امام حسن بصری رحمہ اللہ۔ کوئی شخص آتا ہے امام صاحب کے پاس، آ کر کہتا ہے فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، فلاں شخص آپ کی چغلی کر رہا تھا، آپ کی باتیں کر رہا تھا کہ امام صاحب یہ ہیں وہ ہیں، جیسے غیبتیں آج کل لوگ کرتے ہیں۔ اس کی عام سی مثال جو ہے نا، اگر غلط بات بھی نہ ہو تو سمجھ لیں اماموں کی آج کل غیبتیں ہوتی ہیں۔ مسجد کا امام ہوتا ہے، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے، باہر جا کر کہتے ہیں امام صاحب یار پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ یہی حال ہمارا جو حال ہے نا، وہی مثال ہے یہ بھی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علماء کو، دین کے علماء کو، داعیان کو، اماموں کو بڑا صبر دیا ہے، بڑی تحمل مزاجی دی ہے۔ اگر تحمل نہ ہوتا، صبر نہ ہوتا تو آپ کے پاس کوئی نماز پڑھانے والا نہ ہوتا، کیونکہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پہ امام پڑھانے والا ہو، نماز پڑھانے والا، اس کی غیبت اور چغلیاں نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی مسجد نہیں ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ میں خود امام ہوں ایک مسجد کا، کئی مسجدوں میں نے امامت کروائی ہے، میرا خود تجربہ ہے۔ امام صاحب کو لیٹ ہو جائے، امام صاحب کا یہ مسئلہ تھوڑا بہت، ہر کسی کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن غیبتیں گلائیں لوگ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اماموں کی غیبتیں کرتے تھے۔ تو یہ شخص آیا اور اس نے آ کر بتایا۔ اب اس شخص نے کیوں بتایا؟ ظاہری بات ہے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ امام صاحب کوئی ایکشن اٹھائے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے نا جو کسی کی فتنہ نہیں چاہتا، فساد نہیں چاہتا، جو بندہ چاہتا ہے فتنہ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، وہ کسی کی بات بھی نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے اگر میں یہ بات کروں گا تو اس سے فتنہ ہوگا، یہ اس پہ شک کرے گا، اس سے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا،
تو ایسا بندہ جس کو ڈر ہوگا فتنے کا، خطرہ ہوگا، وہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا۔ یہ شر پسند لوگ، فتنہ پرور لوگ جو ہیں، فتنہ پھیلانے والے، وہی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس نے آ کر بات کی کہ امام صاحب فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے۔ امام صاحب نے کیا کیا؟ کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس کوئی آ جائے نا، اس نے فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو ہم جو ہے نا اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پہنچتے بھی نہیں ہیں، پوچھتے نہیں ہیں، مسئلے کی تحقیق بھی نہیں کرتے، فوراً پہلے ہی جس نے آ کر بتلایا اس کے سامنے 8-10 گالیاں نکال لیتے ہیں اس کے نام پہ۔ پتہ نہیں اس نے بات بھی کی ہے یا نہیں، لیکن کیا ہے کہ بس کوئی بولے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا، اگرچہ نہیں کہا، تحقیق بھی نہیں ہوتی، فوراً اس کے بارے میں ہم بدگمانی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانیوں سے بچو، کسی کے بارے میں اپنے ذہن میں غلط خیال نہیں لاؤ، اس سے بچو۔ فرمایا یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے بڑی جھوٹی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے بارے میں برا سوچنا سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ آپ نے سوچ لیا اس نے یہ کام اس لیے کہ آپ نے ذہن سے کچھ اور بنا لیا، پوری کہانی بنا لی، قصہ بنا لیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو تھا ہی نہیں، یہ تو جھوٹ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بری بات ہے کسی کے بارے میں برا گمان رکھنا۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ برا گمان نہیں کیا، اس کی عیب جوئی نہیں کی، اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ کون سا اچھا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے نہیں، فرمایا کہ کھجوریں دی، جس بندے نے غیبت کی کھجوریں دی، اس کو کہا کہ یہ جاؤ کھجوریں لے کر اس کو جا کر میرا تحفہ دے دینا۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، میں نے غیبت کی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے تو کچھ نہیں کہا، کوئی ایکشن نہیں اٹھایا، کچھ نہ کچھ تو کہتا، بلکہ اور اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے تحفہ دیا ہے۔ اس نے سامنے کہہ دیا امام صاحب وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ نے اس کا تحفہ دیا ہے، یہ کیسی بات ہے؟ امام صاحب نے کہا کہ جس نے میری غیبت کی ہے اس نے مجھے اپنی نیکیاں دی ہے، اس نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہے، تحفہ کیا ہے۔ نیکی کا کوئی قیمت نہیں ہے، نیکی کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ چھوٹا سا تحفہ میری طرف سے دے دینا، کیونکہ اس نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، میں اس لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ یعنی کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے، کسی کے بارے میں نازیبہ الفاظ ادا کرتا ہے، وہ شخص اپنی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اپنی نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ یہ ائمہ کا کردار تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اگر تمہارے پاس کوئی شخص آتا ہے خبر لے کر اور کہتا ہے تمہارے دوست نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، فرماتے فوراً غصہ نہیں کر لینا، فوراً دوست کے خلاف نہیں ہو جانا، فوراً لڑنا نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے کہ دوست کے پاس چل کر جاؤ اور وہاں جا کر اس سے پوچھو کہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کا دوست کہتا ہے کہ اس نے غلط کہا ہے تو آپ یہ کہو کہ بات کرنے والا جھوٹا ہے، مجھے آپ پر زیادہ اعتماد ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہو، اس نے جھوٹ کہا۔ تو اگر اس طرح کی فضا قائم ہوگی تو فتنے فساد ختم ہوں گے۔ اگر ہم اپنے بھی عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، لوگوں کی عیب جوئیاں کریں گے، لوگوں کے جو ہے رازوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگ بھی ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے جو ہے کسی کی خطا، کسی کی غلطی اگر آپ کو پتہ بھی چل جاتی ہے تو کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے احادیث آپ کے سامنے رکھی، قرآن مجید کی ایک اور آیت بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا ہر شخص جو تانا دینے والا ہے، عیب جوئیاں کرنے والا، لوگوں کے عیب تلاش کرنے والا، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ہمیشہ اپنی سمت درست رکھیں، صراط مستقیم پر چلیں۔ کسی کی خطا غلطی پتہ چل گئی ہے اس کو دفن کر دیں، دفن کر دیں۔ کبھی بھی آپ کے زبان سے وہ کسی تک نہیں پہنچنی چاہیے، آپ کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر آپ کے منہ سے نکلی تو آپ نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اسی پر مہربان ہے جو لوگوں کے عیوب پر پردہ رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کر چکا ہوں، من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی کے گناہوں پر پردہ رکھ دیا، کسی کے گناہ چھپا دیے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپا دے گا اور اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔